سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی حمد و ثنا ہے، وہی قابل ستائش ہے۔ درود و سلام سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، مختلف پہلو سے قرآن کریم فرقان المجید نے بہت سارے واقعات کو، بہت سارے حکم کو بارہا دہرایا ہے کہ ان کی اہمیت میں اضافہ ہو، بلکہ اجاگر کر سکے، بتا سکے کہ کچھ موضوع بارہا دہرائے جانے والے ہیں کیونکہ ان کی ضرورت ہے۔ ہم نے الف لام میم کے عنوان سے بارہا اتحاد بین المسلمین پہ گفتگو کی ہے، استحکام پاکستان پہ گفتگو کی ہے، امت کے گلدستے کو جوڑے اور بنائے رکھنے پہ گفتگو کی ہے۔ آج کچھ اسی عنوان سے گزرتے ہوئے ہم ان باتوں پہ گفتگو کریں گے کہ جن کا کیے جانا بہت ضروری ہے۔ کیا علمی گفتگو انتشار کا باعث بنتی ہے؟ کیا علماء کا خطاب کرنا انتشار کا باعث بن سکتا ہے؟ یعنی جاہل طبقہ تو ایک طرف ہے، جب آپس میں گفتگو کرتا ہے تو اس کے نتائج بھی ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے وہ ہیں، مگر جب علماء کا طبقہ آپس میں گفتگو کرتا ہے یا کسی کو مخاطب کرتا ہے تو اس کے آداب کیا ہونے چاہیے، اور پھر اس کے دور اندیز نتائج کس طرح نکلیں گے، اور پھر آج سے 20 سال 30 سال بعد کا پاکستان کیسا ہوگا اگر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ کیونکہ ہمیں جو کچھ ملا ہے ہمارے بزرگوں سے ملا ہے، جن کا تعلق اس روحانی اور عرفانی سلسلے سے ہے کہ جب وہ کسی کی گفتگو کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس مکتب سے نہیں بلکہ اس شخصیت کے نوکر اور خادم ہیں۔ حضرت امام حسین، آپ پہ ہمارا سلام ہو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی جب ان پہ گفتگو فرماتے ہیں تو ایسا لگتا ہے انہی کے ہو کے رہ گئے، مگر آج بدقسمتی سے جب ہم نام لیتے ہیں کسی بڑی شخصیت کا تو لگتا ہے کہ ہم فرقے کا نام لے رہے ہیں، اور پھر فوراً سے ہماری مذہبی منافرت کا اظہار ہو جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ الف لام میم کا یہ خاصہ رہا کہ ہمارے پروگرام میں پاکستان کے صف اول کے علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ آج بھی کچھ ایسا ہی مزاج ہے اور آج میں بہت کچھ سیکھوں گا، امید ہے آپ بھی میرے ساتھ شریک سفر رہیں گے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو سے موجود ہیں، جامعہ نعیمہ کے محتمم ہیں، بہت بڑا نام، اور آج پہلی مرتبہ پروگرام میں آئے ہیں۔ میں ان کو خصوصی طور سے شکریہ کہوں گا اس حوالے سے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں علامہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ ساتھ خوش آمدید کہوں گا، آپ کی آج پہلی ہی ہماری طرف آمد ہے اور ہمارے لیے انشاءاللہ باعث فخر ہے، باعث سعادت ہے۔ بہت اچھی گفتگو فرماتے ہیں، کراچی یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے اور اسسٹنٹ پروفیسر ہیں شعبہ قرآن و سنت اسلامک فیکلٹی کے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں مفتی ڈاکٹر عمران الحق کلیانوی صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ آج ہمارے ایک اور شریک سفر جن سے ہم براہ راست فیض حاصل کریں گے، آپ نے دیکھا اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہم کنیکٹ رہتے ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ دنیا میں کسی بھی حصے پہ چلے جائیں ہم ان سے ڈسکنیکٹ نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کی علمی فراست بحر ظلمات میں ایک سفینہ نجات کی مانند ہے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں علامہ امین شہیدی صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور، ڈاکٹر عمران صاحب سے پہلا سوال آپ سے بطور خاص پوچھنے لگا ہوں، امت کے اس گلدستے کو یکجا رکھنے کے لیے علماء کا کردار کیا ہونا چاہیے، اور پھر وہ کون سے لوگ ہیں جو آپس میں لڑاتے ہیں اور کون سے ہیں جو اتفاقات اور اتحاد پہ گفتگو کرتے ہیں، کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سب سے پہلے تو آپ کے اس پروگرام میں شرکت میری باعث سعادت کہ آپ سے براہ راست ملاقات ہوئی، ماشاءاللہ آپ کو دیکھتا رہا اسکرین پہ، اور آج ماشاءاللہ براہ راست آپ سے گفتگو کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ رب کریم ہمیں اس میں صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ علماء جو ہیں وہ ورثۃ الانبیاء ہیں۔ انبیاء کرام کے وارث کا مطلب یہ ہے کہ بہت دھیما ٹھنڈا مزاج کہ، اور علماء کے اوپر وہ ایک ذمہ داری آ جاتی ہے کہ جس طرح بکریوں کا جو ریوڑ ہوتا ہے اس کو سنبھالنا، کہ بکری ادھر بھاگ رہی ہے ادھر بھاگ رہی ہے، پھر اس کو پورا جوڑ کے رکھنا ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر کچھ شرارتی بکریاں بھی ہوتی ہیں، کچھ کسی قسم کی، ہر ایک کے مزاج کو دیکھ کے اس کو پورا ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ علماء کرام کے سامنے دیکھیں ایک عوام ہوتی ہے، عوام کا مجمع ہر مزاج کا ہوتا ہے۔ ہم اپنے مزاج میں ان کو نہیں ڈھال سکتے، بلکہ اپنی گفتگو سے ان کو اپنا ہم پیروکار بنا سکتے ہیں کہ آپ جو کچھ بھی ان کو دے رہے ہیں تو اس کے مطابق پھر آپ کو فالو کریں گے۔ اب وہ ان کے ہاتھ میں کہ جی وہ ممبر سے، محراب سے اور اپنے کسی بھی منصب سے اس پہ شعلے برسا کے ان کے اندر آگ کا جذبہ بھڑکا رہے ہیں۔ اب یہ جذبہ جہاں جہاد اسلامی ہو وہاں تو ضروری ہوتا ہے کہ جی ایک مجاہد کے لیے ہونا چاہیے، لیکن جہاں خود آپس میں مل کے رہ رہے ہوں وہاں پر ان کو ایسا ٹھنڈا گلفشانی کرنی چاہیے کہ وہ پھولوں جیسا ماحول ہو اور ایک دوسرے کے لیے برداشت ہو، خوشبو مہک رہی ہو ایک دوسرے کی، اور اس کے اندر یہ کہ الفاظ ہی ہمارے جو ہے نا وہی آگ بجھاتے بھی ہیں اور بھڑکاتے بھی ہیں۔ ساری جو دنیا کے اندر پوری ایک وہ چل رہی ہے انسانیت کی شرف کی بات،
وہ ہے تعلیم و تعلم پر ہے. انسان کو شرف ہے تعلیم و تعلم پر, ورنہ باقی تو آنکھیں, کان, دل, دھڑکنا, جسم, ٹانگیں, ہاتھ, وہ پوری مخلوق کو اللہ پاک نے دی ہیں ہر ایک کی سائنس سے. لیکن انسان تعلیم و تعلم کی وجہ سے اور اقرا کی وجہ سے, ان تمام چیزوں کی وجہ سے اس کو فضیلت دی گئی ہے, عطا کی گئی ہے. پھر اس میں بھی اہل ایمان کو دین کی وجہ سے اور فضیلت عطا کی گئی. تو دین تو ہمیں سکھاتا یہی ہے کہ ہم جو بھی لفظ نکالیں, ایک تو عالم کی ذمہ داری کہ بہت پہلے تولیں پھر بولیں. جی, عوام الناس کے اوپر بھی ہے لیکن عالم کے اوپر زیادہ ہے کہ تول کے بولنا, کہ جو آپ بول رہے ہیں اس کا ایک ریئیکشن آئے گا. بس اوقات ایک چھوٹی سی جیسے ماچس کی تلی ہوتی ہے اس طرح کی کام ہوتا ہے, کسی چیز پہ ماچس کی تلی پھینک دی گئی اور وہ آگ بھڑک گئی. ایسا ہی ہے. تو اس چیز کو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ عالم جب جس منصب پر بیٹھا, خاص طور پہ میں کہوں گا کہ سوشل میڈیا اس وقت پرسنل ہمارے یوز میں, ایکسس میں ہے, وہ عوام کے بھی علماء کے بھی, وہاں پر ہم ایسے میسیجز ڈیلیور کریں کہ جس سے ہمارا دینی میسیج, خاص طور پر امیج, وہ ایسی طرف جائے کہ جس میں باہمی محبت اور الفت اور جوڑ ہو. علامہ امین شہیدی صاحب, عالم دین میں فرق کیسے کریں؟ ذاکر بھی عالم دین ہے, خطیب بھی عالم دین ہے, مبلغ بھی عالم دین ہے. عالم مجمع کو دیکھتا ہے یا اجتماع امت کو دیکھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ کا یہ موضوع جو ہے زمانے کی نسبت سے اور وقت کے تقاضوں کے لحاظ سے بڑا اہم اور قابل توجہ ہے. شکریہ. دیکھیے, آپ نے کہا کہ ذاکر بھی عالم دین ہے, خطیب بھی عالم دین ہے, مدرسے والا بھی عالم دین ہے. مجھے اس سے اختلاف ہے. ایسا نہیں ہے. عالم وہ ہوتا ہے جس کی گفتار, جس کا کردار, جس کا عمل, جس کی روش اور سنت سے دوسرے لوگ پازیٹیولی اس طرح سے سیکھتے ہیں کہ ان کی انسانی صفات کے ارتقاء میں انہیں مدد ملتی ہے. جہاں پر انسانی صفات کی جگہ حیوانی صفات میں وہ آگے بڑھے, وہ علم نہیں ہے, وہ جہالت ہے. ذاکر ذکر سے ہے. ذکر اگر اللہ کا ہو تو وہ ذاکر انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے. لیکن اگر ذکر ابلیس کا ہو تو پھر وہ اس کے نتیجے میں انتشار, اختلاف, جھگڑا اور فساد کی طرف لے کر جاتا ہے. یہی کام خطیب کا ہے. خطیب الفاظ سے کھیلنے والا ایک ایسا فنکار ہے جو اگر اپنے اس فن کا استعمال انسان کی تعمیر, تربیت اور ترقی کے لیے کرے تو وہ اس کو اللہ سے جوڑ سکتا ہے, رسول سے جوڑ سکتا ہے. ورنہ وہ شیطان کی صف میں خود بھی کھڑا ہے اور اپنے سامعین کو بھی شیطان کی صف میں کھڑا کر دیتا ہے. اس لیے احادیث ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ تم جو کچھ خطیب سے سنتے ہو اس کے اگینسٹ گروی ہو. اگر تم شیطانی کلام سنتے ہو تو تم شیطان کی صف میں ہو, اگر رحمانی کلام سنتے ہو تو تم رحمان کی صف میں ہو. لہٰذا اگر کوئی شخص کسی مجمع میں ایسی بات کرتا ہے جس سے دل آزاری ہوتی ہے, جس سے توہین کا پہلو نکلتا ہے, جس سے کوئی بھی ایسا انداز اپنایا جاتا ہے جس سے معاشرے کے اندر انتشار پھیلے, تو انتشار پھیلانا نہ اللہ کی منشا ہے, نہ انبیاء کی سیرت ہے, نہ اولیاء کا طریقہ کار ہے. جو طریقہ کار ان کا نہ ہو, اللہ کا, نبی کا, اولیاء کا, صدیقین کا, شہداء کا, ان کا نہ ہو, وہ طریقہ ابلیس کا ہے. لہٰذا چاہے میرا لباس پہن کر ہی کوئی بندہ کیوں نہ آئے, چاہے کوئی اور خوبصورت لباس اور ٹوپی پہن کر ہی کیوں نہ آئے, لباس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ بندہ جو گفتگو کرتا ہے اس سے معاشرے کے اندر فکر کیا پھیل رہی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں علمی مباحثے ہونے چاہیے, گفتگو ہونی چاہیے, اور یہی تو علمی ارتقاء کا سبب بنتی ہے. تو ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب, میں نے یہ بچپن سے سنا ہے, میرے بہت سارے دوست اس سے اتفاق کریں گے کہ جب بغداد پہ حملہ ہوا, ہلاکو خان آیا, اس وقت بھی علمی بحث چل رہی تھی, غالباً کوے کو لے کے بحث کر رہے تھے. تو بحث سے آگے بھی کوئی نتائج ہیں یا ہم نے زندگی بھر بحث ہی کرتے رہنا ہے, فرقہ واریت کی ہی بات کرنی ہے؟ جب ہم نے علمی بحث کرنی ہے تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آراء کا اختلاف علم میں اضافے کا باعث بنتا ہے. آراء کا اختلاف ہے تو آج ہمارے سامنے ایک سے زائد تعبیرات موجود ہیں. آراء کا اختلاف ہے تو آج ہمارے سامنے ایک سے بڑھ کے ایک علم سائنسی میدان میں کریٹ ہوتا چلا جا رہا ہے, ہمارے سامنے بنتا چلا جا رہا ہے. یہ آراء کا اختلاف ہے تو ایک ہی خطۂ زمین کے اوپر دو الگ الگ مکانات
الگ الگ شبیہ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، تو بنیادی طور پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ آراء کا اختلاف کس طریقے سے کیا جا رہا ہے، اس آراء کے اختلاف کے نتیجے میں کیا واقعہ ہوگا، اور وہ آراء کا اختلاف کا کیا جانا، منظر عام پہ آنا علم میں اضافے کا باعث بنے گا یا نہیں بنے گا۔ صحیح۔ اگر وہ علم میں اضافے کا باعث بنے گا تو پھر تو ان آراء کا اختلاف انتہائی مستحسن ہے، ہونا چاہیے، اور اگر وہ علم میں اضافے کا باعث نہیں بنے گا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس موضوع کو تبدیل کر کے کسی اور ایسے موضوع کے اوپر اپنی آراء کو پیش کرنا ہے جس کے نتیجے میں علم میں یقینی طور پہ اضافہ ہو جائے۔ ہم جب بات کرتے ہیں علماء کرام کا مذاکرہ کی سطح کے اوپر یا مباحثے کی سطح کے اوپر اختلاف الرائے کے نتیجے میں مختلف نظریات کو، تو اگر ان نظریات کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے تو ماضی کے حوالے سے ہمارے سامنے قرآن و حدیث کے بعد ایک چیز جس سے ہم استشہاد کرتے ہیں وہ ہے تاریخ، اور تاریخ کا المیہ یہ ہے کہ جس صاحب نے تاریخ کو لکھوایا ہے اس صاحب نے تاریخ کو اپنے پس منظر میں لکھوا دیا، یا تاریخ کو اگر جو خود لکھنے والا ہے تو جو اس کے سامنے منظر ہے وہ اس کو جس پرسپیکٹیو میں لے گا اس نے اسی پرسپیکٹیو میں اس تاریخ کو لکھ دیا ہے۔ ایک مختصر توقفہ لے رہے ہیں اور پھر دوبارہ سے آئیں گے، ڈاکٹر راغب حسین نعیمی کی گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو بھی کریں گے اور پھر علماء کرام سے مزید سوال پوچھیں گے، کچھ نازک سی صورتحال بھی گزرے گی۔ ایک مختصر توقفہ، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، ہم اتحاد کے مختلف پہلو پہ گفتگو کر رہے ہیں اور یہ موضوع صرف آپ کا ہے۔ جو دیکھ رہے ہیں وہ ضرور دیکھیں اور پھر اس گفتگو کو سمجھیں، معاشرے کے نیچے کے طبقات میں اتاریں۔ ہوتا کیا ہے، یہ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے، ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو بڑی پیاری میٹھی ہوتی ہے، عمل میں تھوڑی سی کمی رہ جاتی ہے، اور جب ہم ٹیلی ویژن کے پروگرامز میں ہوتے ہیں تو ہم اپنا کام انجام دیتے ہیں بخوبی، مگر جب ہم مساجد میں جاتے ہیں یا پھر اس سے بھی نیچے کئی طبقات میں جاتے ہیں، اپنی نجی محافل میں جاتے ہیں، تو وہاں ہم فتنے اور فساد کی بات کرتے ہیں، اتحاد کی بات نہیں کرتے۔ تو یہ ذمہ داری آپ کی اور میری ہے، جہاں فتنہ فساد ہوتا دیکھیں وہاں ہاتھ پکڑ کے کہیں کہ حضور نہیں، یہ ہمارے بڑوں نے نہیں سکھایا۔ بڑے کیا سکھا رہے ہیں یہ ہم پوچھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر عمران صاحب، یہ روایات کیا دشمن ہیں ہمارے استحکام کی، اتحاد کی؟ کیا ہم روایات پڑھنا چھوڑ دیں؟ تاریخ نے ہمیں صرف نفرتیں ہی دی ہیں، کوئی اچھی بات نہیں ملی ہے؟ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے مقدس ہستی کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد بھی جو حتیم کا علاقہ تھا، ایریا تھا، اس کو دوبارہ اپنے بیت اللہ کے اندر باقاعدہ دیوار تعمیر فرما کے شامل نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ دل چاہتا ہے میں ایسا کر دوں، لیکن صرف اس لیے کہ ابھی لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو اس کے اوپر لوگ چمہ گوئی شروع کر دیں گے۔ بڑی مشہور روایت ہے، تو لوگ چمہ گوئی شروع کر دیں گے کہ دیکھو انہوں نے اسلام پھیلانے کے بعد اس طرح بیت اللہ کے اندر وہ دوبارہ توسیع کر دی یا کچھ کر دی، حالانکہ سب کو معلوم تھا کہ یہ پہلے بیت اللہ کا پورا حصہ تھا، اور پھر مال حلال کی کمی کی قلت کے باعث اس کو اسکوائر شیپ میں بنانے کے بعد اگلا حصہ رہ گیا تھا، سوچا کہ اگلے مرحلے میں اس کو پھر کبھی کمپلیٹ کر دیں گے، تو اس کا حتیم کا وہ صرف باؤنڈری کھینچ کے چھوڑ دیا تھا۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو انتشار سے بچانے کے لیے اس کام کو دوبارہ نہیں چھیڑا۔ اسی طرح بڑے بڑے منافقین کے جنہوں نے اسلام کی راہ میں بڑی رکاوٹیں ڈالیں اور بہت کھل کے آپ کی دشمنی بھی کی، بڑے بڑے غزوات میں نفرتیں پھیلائیں، آپ کو سب کے نام بھی معلوم تھے اور آپ نے بتا بھی دیے تھے اپنے خاص مخصوص صحابہ کو، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے کبھی ان کے خلاف نہ تلوار اٹھائی، نہ کوئی بیان ایسا اوپنلی فرمایا کہ جس سے ان کے نام ڈسکلوز کیے جائیں کہ فلاں 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 ایسا ہے، صرف اس لیے کہ اس میں بھی آپ نے فرمایا کہ دشمنی یہ کہیں گے دیکھو یہ اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح بہت ساری باتیں۔ ایک ہوتا ہے اختلاف اور ایک ہوتا ہے خلاف، تو ایک دوسرے خلاف نہیں جانا چاہیے۔ اختلاف تو رحمت ہے بالکل، اور خلاف ہونا وہ قابل برداشت ہے، اس سے ہمیں ایوائڈ کرنا چاہیے۔ یعنی ایک اختلاف ہے اور ایک خلاف ہے، تو خلاف برخلاف نہ ہو بلکہ اختلاف کریں تاکہ اتفاقات ہو جائے، ورنہ کم سے کم آپ کی علمی فراست میں اضافہ ہو جائے۔ علامہ امین شہیدی صاحب، بیٹھے بیٹھے ایک سوال میرے ذہن میں آیا اور میں اپنے وہم کو آپ کے فہم سے ٹکرا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہیں بہت سارے دوست احباب کہ ہم اس پاکستان کو اتحاد کی نظر دیکھنا چاہتے ہیں، ساری امتیں بلکہ سارے فرقے بلکہ ساری جماعتیں ایک ساتھ رہیں، مگر یہ کہ کچھ ایسے ہیں جو اسکرین پہ کچھ ہوتے ہیں، پیچھے کچھ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے عقائد کا اظہار کیا، وہاں کہتے ہیں جی یہ کوئی تقیہ کی صورت حال ہے۔ اس کو ذرا روشنی کے ساتھ وضاحت فرماتے ہیں، واقعی اسے تقیہ کہا جاتا ہے یا پھر ہمارا کوئی ایک مزاج ہے؟
دیکھیے تقیہ کا لفظ جو ہے وہ تھوڑا سا بدنام کر دیا گیا ہے، ورنہ تقیہ کرتے تو سبھی ہیں۔ اچھا، سامنے کچھ کہتے ہیں، پیچھے کچھ کہتے ہیں، کچھ کے ہاں قرآنی وجہ موجود ہوتی ہے تقیہ کرتے ہیں، اور کچھ صرف اپنے اندر کے نفاق کو چھپانے کے لیے تقیہ کرتے ہیں۔ صحیح، میرا خیال ہے اس وقت جو ہماری فضا ہے اس فضا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحیح، ہمارے ہاں 22 کروڑ لوگ رہتے ہیں، جن میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، صحیح، اور مسلمانوں میں بھی تمام فرقے موجود ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، دیوبندی ہیں اور اہل حدیث ہیں، صحیح، دیگر اقلیتیں بھی موجود ہیں۔ صحیح، ایک سوال ہے، جی، سندھ کے اندر اتنے ہندو ہیں، ہندو مسلم فسادات کیوں نہیں ہوتے؟ سوال ہے یہ۔ اچھا سوال ہے۔ 80s میں کراچی کے اندر اگر آپ کو یاد ہو، مہاجر اور پٹھان، جی، لسانی بنیادوں پر پنجابی فسادات اور سندھی ایسے ہی۔ لڑائیاں ہوئیں، جی، نہ اس سے پہلے ہوئیں نہ اس کے بعد ہوئیں۔ صحیح، کیوں؟ کیا خود بخود یہ آگ بھڑکتی ہے؟ نہیں، یا پیچھے کوئی نہ کوئی موٹیو، کوئی نہ کوئی محرک، کوئی نہ کوئی پیسہ، کوئی نہ کوئی ہدف ہوتا ہے؟ ایسا ہی، یقیناً ہوتا ہے، بغیر وجہ کے اس طرح کے اختلافات پیدا نہیں ہوتے۔ صحیح، اس ملک کے اندر مذہبی منافرت پھیلانے کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے، اچھا، مذہبی منافرت پھیلانے کی۔ صحیح، اس کے پیچھے ظاہر بڑے بڑے اہداف ہیں۔ ضیاء الحق کے دور میں یہ منافرت اپنے عروج پہ پہنچی، ایسا ہی ہے، کراچی سے لے کر کرم ایجنسی تک، اور آپ کے کوئٹہ سے لے کر گلگت بلتستان تک کوئی علاقہ فرقہ وارانہ فساد سے محفوظ نہیں رہا ضیاء الحق کے دور میں، کیونکہ ضرورت تھی، ضرورت کے تحت یہ چیزیں پیدا کی جاتی ہیں۔ صحیح، اس کے بعد افغان جنگ کے نتیجے میں فرقہ وارانہ جو فضا بنی، اس کے اثرات ابھی ماضی قریب تک موجود تھے اور اب بھی ہیں۔ اب بھی ہے، وہ جو چنگاریاں زیر خاکستر ہیں، ان چنگاریوں کو ہوا دینے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، صحیح، اور ان چنگاریوں سے اپنے گھر آگ لے کر جانے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں، جو دین کی خدمت کرنا چاہتا ہو وہ کیا نفرت پھیلا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتے، ممکن نہیں ہے۔ نفرتوں سے دین کی خدمت نہیں ہو سکتی۔ نہیں ہو سکتے، اگر نفرتوں سے خدمت ہوتی تو تمام انبیاء نفرتیں پھیلاتے۔ صحیح، انبیاء سے بڑھ کر تو ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ بہت بہت واضح، تو اگر انبیاء نے محبتوں کے ذریعے سے اللہ سے جوڑا ہے تو یہ اگر نفرت پھیلاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ بظاہر انبیاء کے لباس میں ابلیس ہے۔ اچھا، اس میں کوئی آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ انبیاء تو نہیں ہے، جو بھی کسی مسلک کی بات نہیں ہے، صحیح، جو بھی شخص ٹوپی پہن کر، شیروانی پہن کر، سر پہ صافہ رکھ کر، جبہ پہن کر، کسی اور لباس اگر آتا ہے نفرتوں کے ذریعے سے اگر دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو یہ دین خدا کا دین نہیں ہے، یہ شیطان کا ہے، شیطان کی خدمت کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آج بھی آپ کے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگوں کا کچن جو ہے انہی اختلافات کی وجہ سے چلتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کا کچن کا دروازہ ان اختلافات کے ختم ہونے سے بند ہو جاتا ہے، ان کی روزی روٹی اسی میں ہے، لہٰذا انہوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے۔ جو بھی جتنا بڑا یا چھوٹا نام ہو، جی، جو بھی اس آگ میں کودتا ہے اور اس آگ میں پیٹرول ڈالتا ہے، وہ یا MI6 کے لیے کام کرتا ہے یا CIA کے لیے کام کرتا ہے، یا کسی اور نام سے کام یہ سب ہو رہے ہو، کام اسی مقصد کے لیے کرتا ہے، چونکہ ایندھن وہ لوگ دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے نا، کچن وہاں سے چل رہا آپ یہ ہوگا، دیکھیں نا، جن لوگوں نے توہینیں کی ہیں اور ملک سے بھاگ گئے ان کو ملکہ برطانیہ نے پناہ دی ہے بھائی، ایسے ہی ہے، کسی اور جگہ وہ کیوں نہیں گئے؟ ایسے ہی ہے، اسی طرح سے آپ کو بہت سارے ایسے لوگ نظر آئیں گے، یہاں سے آسیہ ملعونہ بھاگتی ہے تو کون پناہ دیتا ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں، یورپ۔ کیوں؟ جبکہ اس نے یہاں پر کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری کیا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، جس نے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری کی ہو اس کو ہیرو کون بناتا ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں، اسی سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر کس کا پیسہ چلتا صحیح کہہ ہے رہے ہیں، اور کس کے اشارے پر اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ ایسا ہی ہے، یہ اشارے بھی سمجھ میں آ رہے ہیں اور پھر اشاروں پہ جو عمل کر رہا ہے وہ بھی سمجھ میں آ رہے ہیں۔ بہت اچھی گفتگو رہی ہے، آپ نے جب حوالہ دیا اتحاد کا تو میرے ذہن میں قائد اعظم بھی آئے، بانی پاکستان عظیم تھے کہ جو 70-72 سال کے بعد کے پاکستان کو بھی دیکھ رہے تھے، اتحاد، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، پہلے سے انہوں نے کہہ دیا سب سے زیادہ ضرورت اسی بات کی ہے۔ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب، گفتگو کا ایک پہلو یہ بھی تو ہے نا کہ بھارت میں پاکستان سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں، ہم وہاں پہ فرقہ واریت اس نوعیت کی تو نہیں دیکھ رہے، یا پھر ہندو مسلم ہے، ہندو مسلم بھی مسلمان نہیں ہے۔ ہاں، اور اسرائیل میں
جوڈیزم میں 5 بڑے فرقے ہیں جو اس وقت وہاں رہتے ہیں, ہم اس کے اندر بھی اختلافات کی یہ نوعیت نہیں دیکھ رہے. خود کرسچینٹی ایک زمانے میں بڑا آپس میں گتم گتا رہے, مگر آج کوئی ایسے فرقہ واریت کا ماحول نہیں ہے. صرف اسلامی رہ گیا ہے, صرف پاکستانی رہ گیا ہے. ہم معاشی انداز میں بھی کمزور کر دیے جائیں, معاشرتی انداز میں بھی کمزور کر دیے جائیں, مذہبی انداز سے بھی کمزور, تو بچا کیا ہمارے پاس؟ ڈاکٹر صاحب کوئی رائے حل ہے, کوئی راہ نجات؟ دیکھیے راہ بالکل ہے ہمارے سامنے, اور یہ بات تو یقینی ہے کہ اگر ہم علماء نے اس راہ کے اوپر عمل نہ کیا تو پھر آنے والا وقت علماء کے لیے اور اس سے بڑھ کر پاکستان میں اسلام کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے. صحیح. علماء کے لیے جو ہمیں کام کرنا ہے وہ آپس میں بیٹھ کر طے کر لیں کہ مکالمے کی بنیاد کے اوپر تجزیہ کر کے اس بات کو آگے لے کر آ جائیں کہ کس طریقے سے آئندہ آنے والے وقت کو گزارنا ہے. دیکھیے اگر ہم آج یہ کہیں کہ تبلیغ کے نتیجے کے اندر لوگ اپنے اپنے مسالک کو چھوڑ کے دوسرے مسالک میں آ جائیں گے, اب یہ بات ممکن نہیں. ہاں یہ بات ممکن ہے کہ کرسچینٹی میں سے یا ہندوازم میں سے تبلیغ کریں اور وہاں سے کچھ لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں, لیکن ود ان دی باؤنڈریز آف اسلام مختلف مسالک کے لوگ جہاں پر جیسے ہیں جتنے ہیں اس کو اسی حیثیت سے تسلیم کر لیا جائے. تسلیم کریں. ہمارے ہاں ایک بہت اہم مسئلہ شناخت کا مسئلہ ہے, بہت آئیڈینٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اور ہم ہر وقت اس خوف کے اندر مبتلا ہیں کہ کہیں ہمارے فالوورز کی تعداد کم نہ ہو جائے, کہیں ہمارے ماننے والے ادھر ادھر بکھر نہ جائیں. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اس اہم مسئلے کی طرف جب تک ہم نظر نہیں کریں گے اور جب تک ہم اس کے لیے کوئی ایسا حل تلاش نہیں کر لیں گے, اس وقت تک ہم اس اختلاف کو اور انتشار کو جو ہم اپنے معاشروں میں مختلف مسائل کے درمیان میں پیدا ہوا دیکھتے ہیں وہ شاید ہم اس کو اوپر اوورکم نہ کر سکیں. کہیں نہ کہیں کوئی ایسا فیکٹر کمزور رہ رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس طرح انتشار سے اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے. وہ فیکٹر کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہی تو ہم تلاش کرنا چاہ رہے ہیں, اسی فیکٹر کی تو دوا نکالنی ہے ہم نے. اب ہمارے سامنے ہے آذربائیجان اور ارمینیا کا مسئلہ چل رہا ہے. آذربائیجان میں ایک مسجد ہے, میں پرسوں دیکھ رہا تھا اور حیران تھا. جی میں آپ کے سامنے پیش کروں. غالباً مسجد حیدر نام ہے اس کا, اور اس میں شیعہ پیش امام نماز پڑھاتا ہے, کسی دن سنی پیچھے اقتدا میں پڑھتے ہیں, کبھی سنی پڑھاتا ہے پیچھے شیعہ پڑھتے ہیں, اس طرح شافعی مالکی. وہ تو ایک بہت ہی پیارا سا نشان بن گئی, استعارہ بن گئی اتحاد کا. لوگ اس مسجد کو دیکھنے جاتے ہیں اور دیکھ کے سکون لیتے ہیں کہ یہ اتحاد کی روشن مثال ہے. ایسے ہی مسجد نبوی کو لے لیں کہ جہاں نماز ہوتی ہے سب پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, حرم کو دیکھ لیں. یہ پاکستان اس کا استعارہ کیسے بنے؟ آپ علماء کرام ہم لوگ نہیں کر سکتے کوئی ایسا کام, ایسی مساجد بنا دے کہ جہاں سب مل کے نماز پڑھا رہے ہیں, پیش امام بدلتا رہے, نمازی وہی رہے, انداز سب کے سمجھ میں آئے. دیکھیے کچھ اختلافات ایسے ہیں اتنے ڈیپ روٹڈ ہیں, خاص طور پہ بر صغیر کے تاریخ کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں اسی وقت اس جگہ پہ پنپتی ہوئی نظر آئیں گی جہاں پہ اسٹیٹ کا کنٹرول ہوگا, جہاں پہ ریاستی اداروں کی طرف سے افراد کا تعین کیا جائے گا جو جس بھی مرضی مسئلے سے تعلق رکھتے ہوں, لیکن ان کے پیچھے پڑنے والے وہ اس بات کی ڈیمانڈ نہیں کریں گے کہ ہمارے اس پیش امام کو تبدیل کیا جائے. ہمارے سامنے سرٹن ایریاز ہیں جہاں پر اسی طرح کام ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ آپ ڈی ایچ ایس کو دیکھ لیجئے, آپ مختلف سوسائٹیز کی مساجد کو دیکھ لیجئے, جہاں پہ سوسائٹیز کی طرف سے کسی امام کا تقرر ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہاں پہ رہنے والے سارے کے سارے لوگ اسی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. آپ ڈی ایچ اے کی مساجد میں دیکھ لیجیے گا, ڈی ایچ اے کی مساجد میں انتظامیہ کی طرف سے جس بھی پیش امام کا تقرر ہو جائے تو اس کے پیچھے پھر وہاں پہ رہنے والے اس لوکیلٹی کے اندر جو نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کے پیچھے وہ نماز پڑھتے ہیں. کوئی کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ تم لازمی پڑھو, اور کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا کہ تم یہاں پہ نماز ادا نہ کرو. دیکھیے ہمارے سامنے دنیا کے اندر 2 ایسے میسیجز ہیں جس نے ان ممالک میں بڑھتی ہوئی مسلکی منافرت کو بہت حد تک ختم کیا. ایک جارڈن میں امان میسیج ہے, یعنی اردن کی طرف سے امان میں 2005 میں ایک میسیج دیا گیا, ایک پیغام دیا گیا. اسی طریقے سے 2006 کا جو مکہ مکرمہ کا اعلامیہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے, اور پھر خود ہمارے پاکستان میں ہمارے پاس 2018 کا پیغام پاکستان کا جو ایک خوبصورت ڈاکومنٹ ہے وہ اس بات کی طرف ہمیں لے کر جائے گا کہ
جو کوئی بھی پیش امام ہوگا اس کے پیچھے اگر آپ نماز پڑھنا چاہیں گے تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں, کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہوگا, کوئی آپ کو مجبور کرنے والا نہیں ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس پیغام پاکستان کے اوپر عمل کس نے کرنا ہے؟ میں نے کرنا ہے, آپ نے کرنا ہے, ہر بندے نے کرنا ہے. اور اس میں آپ کی یہ بات آ جاتی ہے کہ جب تک اس پیغام پاکستان کو ہم ٹریکل ڈاؤن نہیں کریں گے, نیچے تک لے کر نہیں جائیں گے, اس وقت تک ہم مسلکی منافرت کو ختم نہیں کر پائیں. صحیح, بالکل خوب آپ نے فرمایا. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. اب عمل ہی نہیں کریں گے آپ تو باتیں جتنی اچھی کرتے رہیں, اور عمل ہم سب کی ذمہ داری ہے, ایکول رسپانسبلٹی ہے. آپ کو پتہ ہے عزیز و جان من کہ ہم الف لام میم میں قرارداد بھی لیتے ہیں. میں یہ سوچ رہا ہوں اگر آپ کا اس میں اتفاق شامل ہو کہ آج کی قرارداد کچھ اس طرح کی بناتے ہیں کہ ہم اپنی مساجد کے آگے یہ جو بریکٹ میں لکھتے ہیں نا, شیخ صاحب کی مسجد نہ ہو, مسجد فلاں طبقے کی نہ ہو, فرقے کی نہ ہو, مسجد تو اللہ کی ہے, تو اس میں سب کے لیے دروازے بھی کھلے ہوں, اور صرف مقتدی کے لیے نہیں, پیش امام بھی کوئی بھی آ سکتا ہو. اس قرارداد پہ میں بحث کرنا چاہوں گا. ایک مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں, الف لام میم میں لوٹ کر آئیے گا, آپ کا انتظار رہے گا. خوبصورت سماعتوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. خواتین و حضرات, بات ہو رہی ہے اتحاد کے مختلف پہلوؤں کی, اور کیا ہی اچھا ہو کہ ہماری مساجد اتفاق اور اتحاد کا استعارہ بن جائیں. کیسے ہو؟ عالم دین ایسے ہوں گے تو مساجد ایسی ہوں گی, خانقاہیں ایسی ہوں گی, مدارس ایسے ہوں گے. اس پہ میں ذرا گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر عمران الحق صاحب, کراچی یونیورسٹی جس میں آپ کا خاصہ ہے, سب کے لیے کھلی ہے, ہندو بھی آ سکتا ہے, مسلم سکھ عیسائی سب آ سکتے ہیں, لسانیت کا بھی کوئی فرق نہیں ہے. تو ہمارے مدرسوں میں یہ فرق کیوں ہے کہ فلاں مکتب کا ہی آدمی آئے, اسی کا استاد آئے, اسی کا شاگرد آئے, اور ایسے پھر مسجد کی طرف بھی رغبت جاتی ہے؟ ویسے تو دیکھیں دروازے سب کے کھلے ہوئے ہیں کہ کوئی کسی ادارے میں اگر وہ ایک وہاں کے اصول کو پورا کرتے ہوئے ایڈمیشن لیتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے, اور ایسی مثالیں ہوئی بھی ہیں. لیکن ہر انسٹیٹیوٹ کا ایک اپنا مزاج و معیار ہوتا ہے. صحیح. جس طرح فوج میں بھرتی کے لیے کچھ خاص شرائط ہیں وہی جائے گا, پائلٹ بننے کے لیے خاص شرائط کرائٹیریا پورا کر کے بندہ جائے گا. تو یہاں کی میں بات بتاؤں, دیکھیں پاکستان کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں ہم صرف اختلاف کے شکار نہیں بلکہ ہمارے یہاں بہت ساری اچھی چیزیں بھی الحمدللہ. کسی زمانے میں ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں کام یہ ہوا تھا کہ انہوں نے تمام کے تمام مسالک کے بورڈ بنا دیے تھے. اچھا. وفاق کے نام پہ, اور ان کو باقاعدہ ان کی ڈگریز کو اتھرائز کیا گیا اور ان کو ریکگنائز کیا گیا کہ بھئی یہاں جو پڑھ کے کس مدرسے سے نکلے گا, چاہے وہ اہل سنت کو, اہل تشیع کو, اہل حدیث کو, سب کے وفاق بنا دیے گئے, اور ان کی ڈگریز کو باقاعدہ ایم اے کا درجہ دیا گیا. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ بہت سارے سرکاری عہدوں پر آج تمام مسائل کے پڑھے ہوئے حضرات وہ مختلف رینک کے اوپر فائز ہیں. جی. خود میں ایک مثال ہوں اس کی کہ میں وفاق سے پڑھا ہوا, میں نے پھر اس وفاق کی بنیاد پہ ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کیا, پھر کراچی یونیورسٹی میں اندر میرا ایز اے ریلیجیس کاؤنسلر اپائنٹمنٹ ہوا, پھر وہ اسسٹنٹ پروفیسر کا ہوا, پھر وہاں سے پی ایچ ڈی کے اس بنیاد کے اوپر پی ایچ ڈی کرنے کے بعد آگے ماشاءاللہ وہ اپنا پورا پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا, اور لکھنے کے بعد پھر اپائنٹمنٹ ہوا. جی. تو یہ ایک پورا نظام بنایا گیا کہ جس میں تمام مکاتب کو اپنے اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے کھلی اجازت اسٹڈی کرنے کی. ٹھیک ہے. فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز کے اندر بھی یہ ہے کہ ہر مسلک کو ایک کیپیسٹی دی گئی ہے. جی. اہل سنت کا سلیبس اپنا ہے, اہل تشیع کا اپنا ہے, ان کا کوٹا ہے, سیٹیں ہیں, ان کے پروفیسر ٹیچر الگ پورا اپائنٹ ہوتے ہیں. وہاں اہل تشیع حضرات اپنی وہ پورے کھل کے اپنے مذہب کو پڑھنا پڑھانا جو کر سکتے ہیں. صحیح. کامن جو سبجیکٹ ہے وہ سب کو کامن ہے. صحیح. لیکن ایسا نہیں کہ جی اب اہل سنت کا سلیبس اہل تشیع پہ مسلط کر دیجیے, اہل تشیع کو اہل سنت پہ, اس طرح نہیں, بلکہ ہر ایک کو اپنی پوری اسٹڈی کی اجازت دی گئی. اور یہ بھی خوب مثال ہے کہ بڑے ایسے بھی مثالیں موجود ہیں کہ کسی اہل تشیع جو ہیں ان کے پروفیسر کی زیر نگرانی, ان کے سپرویژن میں کسی اہل سنت نے پی ایچ ڈی ڈگری کی, کسی بڑے مدرسے کا عالم نے کی, یہ بھی مثال ہیں. اور یہ بھی ہے کہ کسی بڑے اہل تشیع علماء نے وہاں سے کراچی یونیورسٹی کسی اہل سنت کے زیر نگرانی پی ایچ ڈی. زیادہ ہونا چاہیے نا ایسا نہیں, وہ کامن پریکٹس چل رہی ہے ماشاءاللہ. اچھا. ہاں, باقاعدہ بڑے بڑے علامہ حضرات نے وہاں سے پی ایچ ڈی کی, سنی سپروائزر ہوا, اور ایسا بھی ہو کہ اہل تشیع سپروائزر سنی عالم ان کے زیر نگرانی. کراچی یونیورسٹی میں ہو رہا ہے. جی, کراچی یونیورسٹی. مدارس میں کب ہوگا؟ اچھا, کب ایسا ہوگا کہ فلاں مدرسے سے شیعہ عالم دین, اور وہ کہہ رہا ہے میں وہاں سے فارغ تحصیل ہوں کیونکہ وہاں سب پڑھایا جا رہا ہے. ہاں دیکھیں, اب بات ساری یہ ہے کہ کسی بھی کانسیپٹ کا مدرسہ ہے, مسلک کو مسلط کرنا نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر فقہ حنفی کا ایک مدرسہ ہے. صحیح. اب وہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی اہل حدیث حضرات وہاں پہ آ کے پڑھیں. صحیح. ان کے اپنے انسٹیٹیوشن ہیں, وہ اپنے فکر کے مطابق وہاں پڑھ رہے ہیں. صحیح. اچھا, کسی کو یعنی ایک کیپیسٹی دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے کی توہین مقصود ہے. صحیح. یعنی کسی ایک کو اگر فضیلت دی جا رہی ہے, کوئی اس کو کیپیسٹی یا کوئی اس کو اہمیت دی جا رہی ہے,
تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی دوسرے کی توہین مقصود میں سمجھ رہا ہوں، ہر ایک کو اپنی اہمیت دی جائے گی، ہم اپنے اپنے ڈومین میں کام کر رہے اپنا ہیں، ڈومین اپنی ڈپارٹمنٹلائزیشن یا اسپیشلائزیشن پہ کام ہو رہا ہے۔ علامہ امین شہیدی صاحب، میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درس ہے، جو آپ نے جس مکتب کا آغاز کیا وہ سب کے لیے ہے، بلکہ اپنوں کو کہہ رہے ہیں کہ شاید چین بھی جانا پڑے تو جاؤ علم حاصل کرنے کے لیے۔ ایسے حضرت علی کرم اللہ وجہ، آپ کی ذات یہ کہہ رہی ہے کہ توریت لے آؤ تو اس سے فیصلے کروں، زبور لے آؤ اس سے فیصلے کروں۔ حضرت امام حسن آپ پہ ہمارا سلام ہو کہ رومی آ رہے ہیں، علم سیکھ کے جا رہے ہیں، اور ایسے ہی پھر آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد باقر اور پھر امام جعفر صادق، آپ تمام پہ ہمارا سلام ہو، سب کے لیے ایک درسگاہ کھول رہے ہیں جس میں ہر بندہ آ رہا ہے، اور پھر یہ جو دیگر مسالک ہیں، مکتب فکر ہے، وہ ان کے شاگرد ہیں۔ وہ کام آپ لوگ کیوں نہیں انجام دیتے کہ سب کو سمو لیں اور ایسی درسگاہ بن جائے، پھر شاید مساجد بھی ایسی بنے؟ آج کیوں نہیں ہوتا یہ؟ سوال آپ کا بڑا جامع اور خوبصورت ہے، لیکن اس کا جواب لمبا ہے، میں بہت اختصار کے ساتھ بات عرض کروں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علوم اب اتنے زیادہ پھیل چکے ہیں کہ کسی ایک جگہ تمام علوم کا یکجا اور ایک خاص لمٹ کے اندر اور مدت کے اندر پڑھایا جانا ممکن نہیں ہے۔ اچھا، جس طرح سے میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے، آپ کی صرف آنکھ کی پتلیوں کے حوالے سے اتنے انسٹیٹیوشنز بن گئے ہیں کہ اس پر ریسرچ کرنے والا کسی اور حصے پر ریسرچ کر ہی نہیں سکتا۔ صحیح۔ اسی طرح سے دینی علوم میں بھی یہ وسعت آ گئی ہے۔ اچھا، آئیڈیل یہی ہے کہ تمام علوم تمام انسانوں کو پڑھایا جائے، صحیح، ٹھیک ہے، آئیڈیل یہی ہے۔ صحیح۔ لیکن اب اس وسعت کی وجہ سے اب آپ کو شعبے بنانے پڑ رہے ہیں۔ اب دوسری طرف ایک اور مشکل ہے، وہ یہ ہے کہ مسالک کی تقسیم اب گہری ہوتی چلی گئی ہے۔ اس گہری تقسیم کے نتیجے میں اب کوئی مسلک اپنی اگر ترویج چھوڑ دے تو اپنی موت آپ مر جائے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا اس کی پہلی ترجیح یہ ہے کہ وہ اپنے مسلکی امتیازات پڑھائے۔ صحیح، یہ ہر مسلک میں ہے، صحیح، بلا کسی استثناء کے۔ اس لیے بھی اب یہ ایک مجبوری بن گئی ہے۔ صحیح۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ میرے خیال میں دو چیزیں ہیں۔ اچھا، ایک یہ کہ جو مذہبی مدارس اور دینی ادارے ہیں وہ اسی اسلوب کے ساتھ چلیں جس طرح سے چل رہے ہیں، لیکن چند ایک مضامین کا اضافہ کر دیں۔ اچھا، وہ کون سے؟ جو مضامین دوسرے مسالک کے ہاں پڑھائے جاتے ہیں ان سے خاص ہیں، وہ کم از کم اپنے طالب علموں کی آشنائی کے لیے پڑھا دیں کہ بھئی آپ اس موضوع پر یہ سوچتے ہیں، وہ اس موضوع پر یہ سوچتے ہیں۔ صحیح۔ مثلا فقہ کے موضوع پر بہت سارے ایسے فقہا اور علماء ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، الفقہ علی المذاہب الاربعہ، الفقہ علی المذاہب الخمسہ۔ تو اگر 5 فقہوں پر ایک ہی کتاب آئی اور ایک مسئلے کے حوالے سے 5 فقہوں کی تعبیرات اور تشریحات اس نے بیان کی ہیں، تو طالب علم جب 5 پڑھے گا تو جامع بنے گا نا، صحیح، نقصان دہ تو نہیں ہے نا، اس سے کم از کم دوسرے کو سمجھنے کے حوالے سے اس کو فائدہ ہوگا نا۔ تو ہمیں اس روش پر کام کرنا چاہیے جس سے دوسروں کے بارے میں کم از کم نفرت کی بجائے علم کی حد تک آگئی ہو سکے۔ علم کی حد تک اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر یہ نفرتوں کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ ایک دوسری جو تجویز ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے سرکاری ادارے ہیں، ان سرکاری اداروں میں نصاب کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ ایک تو حصہ وہ ہے ہی جس کا تعلق مختلف علوم سے ہے، معاشرتی علوم سے، انسانی علوم سے، اس میں کوئی سروکار نہیں ہے کیونکہ اس میں اختلاف نہیں ہے۔ لیکن جو موضوعات ایسے ہیں جس کا تعلق مذہب سے ہے، اس میں اس کے 2 حصے بنا دیے جائیں۔ ایک وہ کامن حصہ جس پر سب کا اتفاق ہے، ایک وہ امتیازات جس پر باقی مختلف مسالک کی مختلف آراء ہیں، یہ لکھ دی جائیں بھئی یہ اس مسئلے میں اس فقہ یا اس مکتب کا یہ نقطہ نظر ہے، اور اتفاقات زیادہ ہوں گے میرے خیال ہے۔ یقیناً ایسا ہے، 97-8% اتفاقات ہیں۔ بہت اچھی بات۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہاں پر جو لوگ باہر سے آ کر انتشار پھیلاتے ہیں ان کو انتشار پھیلانے کا موقع نہیں ملے گا، کیونکہ بچوں کی ذہنیت جو ہے جاہلانہ نہیں ہوگی، عالمانہ ہوگی۔ میرے خیال ہے یہ بڑی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریکٹیکل ہے یہ، بشرطے کہ ہم عملی طور پر قدم اٹھانے کا ارادہ کر سکیں۔ صحیح، بہترین بہترین۔ بس یہ میرا آخری سوال ہے ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب، اور ظاہر 1-2 منٹ میرے پاس بچے ہیں، میں قرارداد بھی لوں گا۔ یہ بات بہت خاص ہے، اس پہ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ اگر نصاب کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، کچھ اتفاقات ہوں، مشترکات ہوں، کچھ اختلافات ہوں، بلکہ وہ کچھ ہی ہیں، تو اس پہ ہو سکتا ہے آپ زیادہ زور بھی نہ ڈالیں۔ ایک تو یہ بات، دوسری یہ بات بھی ہے کہ کیا خلفائے راشدین کی ذات، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی ذات اور اہل بیت کرام کی ذات، ان ذات پہ گفتگو کرنا، یعنی ان کی شخصیات پہ گفتگو کرنا انتشار کا باعث بنے گا؟ بچہ لادینیت کی طرف چلا جائے، چھوڑ دے مذہب، کیونکہ یہاں تو پھٹے ہیں، فساد ہیں، اختلافات ہیں، فتنہ ہے، کیا کریں؟ دینیات کی طرف آئیں تو کیسے آئیں؟ دیکھیے، جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ کچھ ایسے نئے
اسباق یا مضامین کا اضافہ کر لیا جائے جی جو کہ کنٹمپریری ورلڈ سے متعلق ہیں اور جس کے نتیجے میں یقینی طور پہ ایک وسعت نظری آئے گی عالم کے دل و دماغ میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے۔ آپ دیکھیے کہ بی ایس کا پروگرام ہے، بی ایس کے پروگرام کے اندر ہم 38-40 کے قریب مختلف مضامین پڑھتے ہیں، فوکس صرف 2-4 کے اوپر ہوتا ہے، لیکن باقی تمام الائز سبجیکٹ ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جو قرآن میں تخصص کرنا چاہتا ہے یا فقہ میں چاہتا ہے یا سیرت میں چاہتا ہے یا وہ حدیث میں چاہتا ہے، وہ اس کے مضامین تو ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نفسیات کا مضمون یا سوشالوجی کا مضمون یا تاریخ کا مضمون یا تاریخ نویسی کا مضمون اور اس کے رجحانات کے حوالے سے اس طرح کے اسباق کا اضافہ یقینی طور پہ وسعت نظری پیدا کرے گا عالم کے دل و دماغ میں۔ اور جہاں تک بات ہے خلفاء راشدین اور اہل بیت اطہار، تو اس میں ہمارے جو بڑے ہیں وہ ایک بات کہتے ہیں کہ جو ذاتی فضیلت ہے کسی بھی شخص کی جو کہ حدیث میں بیان کر دی گئی ہے، قرآن میں بیان کر دی گئی ہے یا جس کے بارے میں استشہاد ہے، تو اس کی ذاتی فضیلت میں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ذاتی فضیلت الف ب ج د کسی کی بھی ہو سکتی ہے، اس کو بیان کیا جائے، لیکن بہت کیٹیگوریکلی ہم اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جہاں پہ دو صحابہ کرام کا یا جہاں پہ زیادہ صحابہ کرام کا آپس میں کسی معاملے کے اوپر اختلاف رائے ہو گیا ہے، تو اس اختلاف رائے کی بال کی کھال اتارنے کی بجائے وہاں پہ اپنی زبانوں کو سی لیا جائے، کف لسان کر لیا جائے، مشاجرات صحابہ کے اوپر زیادہ گفتگو نہ کی جائے کہ وہ یقینی طور پہ ذہن کو کہیں نہ کہیں اس طرح لے جائے گی کہ جس کے نتیجے میں کسی ایک کی کسی دوسرے کے اوپر فضیلت آپ کو لازمی طور پہ ثابت کرنی پڑ جائے گی یا وہاں پہ لانی پڑ جائے گی۔ بہت اچھی گفتگو رہی ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب آپ کا، آپ کے قیمتی وقت کا۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں علامہ امین شہیدی صاحب آپ کا، اور بہت زیادہ شکر گزار ہوں ڈاکٹر عمران الحق صاحب آپ کا۔ آج کی گفتگو کا جو خلاصہ نکلا خواتین و حضرات، وہ میں نے یہ دیکھا کہ یہ پروگرام واقعاً علمی دلچسپی رکھنے والوں کا ہے، اور یہ ان کا نہیں ہے جو انتشار پسند کرتے ہیں اور اسی پہ ریٹنگ دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی معیاری گفتگو تھی اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے بھی۔ کچھ قرارداد میں آج لے کے جا رہا ہوں، وہ یہ کہ ایک تو ہمارے نصاب میں 2 حصے ہونے چاہیے، ایک اتفاقات کا ہونا چاہیے متشرکہ اور ساری یونٹی کی باتیں ہوں اس میں۔ سیکنڈ حصہ جو ہمارا خاص ہے وہ یہ کہ جس کو ہمیں اگنور کر دینا چاہیے اس کو ہمیں ایک خاص حصہ دے دینا چاہیے، ہو سکتا ہے کبھی کام آ جائے۔ دوسری بات، ہمیں آپس میں اگر ہم نظم و ضبط قائم کریں اور ایسی مساجد اور محافل کا اہتمام کریں کہ جس میں سارے مل کے بیٹھے ہوں کسی بھی عنوان سے، یہ جو شخصیات ہیں یہ ہمیں جوڑنے کے لیے ہیں، اور اگر توڑنے کے لیے ہیں تو پھر ہمیں ظاہری طور سے خود اپنے آپ پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی، جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ایک تو یہ امت کا تقاضا ہے، پیغام رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے، دوسرا یہ ہمارے ملک پاکستان کی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا، اس کی نظریاتی حدود کا۔ اللہ کی امان۔